السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال جواب کی 12ویں قسط کے ساتھ میں سید صہیب حسینی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ چند روز قبل ندوۃ العلماء ایک عظیم شخصیت سے محروم ہو گیا، جو ہم طلباء دارالعلوم ندوۃ العلماء کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے بڑا خسارہ ہے، کیونکہ آپ ندوۃ العلماء کے معتمد تعلیمات تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد جناب ڈاکٹر سید سلمان ندوی صاحب کو اس عہدے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ مولانا، ہمارا آپ سے پہلا سوال ہے، آپ اور مولانا واضح رشید حسنی صاحب کے درمیان کن کن نوعیتوں کا تعلق تھا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مولانا سید محمد واضح رشید ندوی رحمۃ اللہ علیہ میرے ماموں تھے اور میرے خالو تھے۔ ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ میرے سگے نانا تھے۔ ان کے بھائی مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس رشتے کی بنیاد پر میرے دوسرے نانا تھے، چھوٹے نانا تھے۔ ڈاکٹر سید عبدالعلی اور مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی کی دو بہنیں تھیں، ایک کا نام امت العزیز تھا اور ایک کا امت اللہ تسنیم، جن کو عائشہ بھی کہا جاتا تھا۔ تو امت اللہ تسنیم چھوٹی تھیں، جو شاعرہ بھی تھیں، مصنفہ تھیں، جنہوں نے زاد سفر کے عنوان سے ریاض الصالحین کا ترجمہ کیا۔ امت العزیز صاحبہ مرحومہ بڑی تھی، ان کی شادی جناب رشید میاں مرحوم سے ہوئی، جن کے والد مولانا خلیل الدین تھے، جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، بڑے صاحب علم تھے، بڑے صاحب زہد و تقویٰ تھے۔ اور رشید میاں قوت گویائی سے محروم تھے، لیکن بڑے نیک، متقی، صالح انسان تھے۔ اور جہاں تک تعلق ہے مولانا کی والدہ کا، امت العزیز صاحبہ کا، مرحومہ کا، تو وہ تو ایک فرشتہ صفت خاتون تھیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے وہ ایسا لگتا تھا کہ ایک جنتی خاتون ہے۔ ان کے بڑے اعلیٰ اخلاق تھے اور سب کے لیے بہت ہی ہمدرد۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اولاد عطا فرمائی، وہ ساری اولاد عالم ہوئی، فاضل ہوئی، دین کی دعوت کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا۔ ان کے سب سے پہلے جب بیٹے ہوئے تو دادا نے کہا کہ نام محمد رکھا جائے۔ محمد سے، اس لفظ سے ان کو بڑی محبت تھی، بڑا تعلق تھا، تو وہ محمد الاول ہوئے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں دوسرے محمد الثانی کے ساتھ وہ پڑھتے بھی رہے۔ ایک وقت تعلیم کا گزرا، لیکن 20 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، بالکل عین جوانی میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور دوسرے جب صاحبزادے ہوئے تو ان کا نام بھی محمد رکھا گیا، تو محمد الثانی ہو گیا۔ محمد الثانی نے ندوے میں بھی پڑھا اور مظاہر علوم سے فراغت حاصل کی۔ ان کا بہت ہی گہرا تعلق تھا حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی سے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ ان دونوں کے عاشق زار تھے تو یہ بات بعید نہیں۔ وہ تبلیغ میں بھی خوب سرگرم رہے اور جہاں بھی رہے اصلاحی کام کرتے رہے، اور رضوان کے نام سے خواتین کے لیے انہوں نے ایک پرچہ جاری کیا۔ اور
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی طرف سے ان کو خلافت بھی عطا کی گئی۔ انہوں نے ہی مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی پر ضخیم سوانح لکھی، 800 صفحات پر مشتمل۔ پھر مولانا یوسف صاحب کاندھلوی کے صاحبزادے مولانا محمد ہارون کاندھلوی کا انتقال ہوا تو ان کی سوانح پر بھی کتاب لکھی۔ ان کے بعد ایک اور صاحبزادے ہوئے، ان کا نام بھی محمد رکھا گیا۔ ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا، غالباً 7-8 سال کی عمر میں، تو وہ محمد الثالث تھے گویا کہ۔ ان کے بعد صاحبزادے ہوئے تو وہ محمد الرابع ہوئے، جن کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رابع ان کا نام ہے، رابع صاحب، حالانکہ یہ غلط ہے۔ نام ان کا محمد ہے اور رابع نمبر ہے، چوتھے نمبر پر وہ پیدا ہوئے، اس لیے وہ محمد الرابع کہلائے۔ تو لوگوں کو یہ بھی جاننا بھی چاہیے اور صحیح نام لینا چاہیے، محمد کہنا چاہیے، رابع نام نہیں ان کا۔ ان کے بعد پھر صاحبزادے ہوئے تو پھر وہی محمد رکھا گیا، اور گویا وہ محمد الخامس تھے، لیکن محمد واضح کے نام سے، ان کے اجداد میں ایک مولانا واضح صاحب تھے، ان کے نام سے وہ معروف ہو گئے۔ اور سب کی تعلیم ابتداءً دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ہوئی، چونکہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بانیوں میں جن کا شمار تھا حضرت مولانا سید عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی کے والد محترم، وہ مولانا مونگیری کے بعد، مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے بعد، درمیان کے کچھ وقفے کے بعد وہ ناظم ہوئے، اور مولانا مونگیری کے لیے وہ مددگار ناظم تھے۔ اس لیے ندوے کے قیام کے دور سے ہی وہ ندوے کی تحریک میں شامل تھے، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء میں پہلے دن سے شامل رہے۔ تو اس اعتبار سے ندوہ مولانا عبدالحی صاحب کے خاندان کے لیے ایک تحریکی مرکز بھی تھا، اور تعلیمی مرکز بھی تھا، اور تربیتی مرکز بھی تھا۔ تو یہ بالکل طبعی بات تھی کہ جو بھی افراد اٹھتے تھے وہ ندوے کو اپنا مرکز سمجھتے تھے۔ تو محمد الرابع کی تعلیم بھی ندوے میں ہوئی، محمد واضح کی تعلیم بھی ہوئی، مولانا محمد الثانی کی تعلیم کا کچھ حصہ یہاں ہوا، اور باقی حصہ مزار العلوم میں ہوا۔ مولانا واضح صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، ان کی ولادت 1932 یا 1933 میں، غالباً 1932 میں، مولانا سید الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے جو مضمون لکھا اس میں 1932 کا سال لکھا ہے، وہ ان کی پیدائش کا سال ہے۔ مولانا محمد الرابع کی پیدائش 1929 میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مولانا کی تکیہ رائے بریلی پہ ہوئی، اور اس کے بعد پھر لکھنؤ آئے۔ لکھنؤ میں ان سب کے ماموں کا گھر، یعنی ہمارے نانا کا گھر، ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر سب کا گھر تھا، کیونکہ ہمارے نانا اپنے تمام بھانجوں کے سرپرست تھے، مربی تھے، اور سب کے منتظم تھے۔ اس لیے جو بھی ان کے بھانجے تھے اور جو ان کے بیٹے تھے محمد الحسنی، جن کی 35 میں پیدائش ہوئی، یہ سب ایک ہی ماحول میں پلے بڑھے، اور سب نے ندوۃ العلماء میں تعلیم حاصل کی۔ اگرچہ محمد الحسنی نے ابتدائی دور میں اپنے والد سے پڑھا، اور انہوں نے عربی زبان ڈائریکٹ میتھڈ سے سیکھی۔ ان کے والد نے ڈائریکٹ میتھڈ کا تجربہ اپنے بیٹے محمد الحسنی پر کیا، اور وہ بہت کامیاب ہوا۔ یعنی مولانا محمد الحسنی کا حال یہ تھا کہ نحو صرف کی کتابیں نہیں پڑھی تھیں انہوں نے، لیکن عربی زبان بالکل مادری زبان کی طرح سیکھ لی تھی، اور پھر وہ دور آیا کہ الباس جاری کیا انہوں نے، اور الباس میں جو اداریے لکھے، ان اداریوں سے عالم عربی کے اچھے اچھے انشاء پرداز متاثر ہوتے تھے۔ مولانا محمد واضح صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، ان کی تعلیم یہاں پر
52-53 تک مکمل ہوئی، اور جب یہاں ان کی تعلیم مکمل ہو گئی تو اس کے بعد پھر انگریزی میں ایم اے کرنے کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں انہوں نے داخلہ لیا، 1 سال وہاں گزارا، اور پھر اس کے بعد 1953 سے ہی ریڈیو اسٹیشن میں، انڈیا ریڈیو اسٹیشن میں جو عربک سیکشن تھا اس میں بحیثیت مترجم اور اناؤنسر ملازم ہو گئے۔ اس زمانے کے حالات بڑی دشواریوں کے تھے اور معاشی پریشانیوں کے تھے، آسانی سے ملازمتیں ملتی بھی نہیں تھیں، اور جو ملازمتیں مسلمان اداروں میں تھیں وہ بہت ہی کم یافت والی تھیں، بڑی معمولی تنخواہیں ہوتی تھیں جن سے گزارا مہینے بھر کا مشکل ہوتا تھا۔ ندوہ سخت معاشی دشواریوں سے گزر رہا تھا، تو مولانا نے یہ فیصلہ کیا، اور وہ ریڈیو اسٹیشن میں عربی کی پختگی کی وجہ سے اور عربی کی اچھی صلاحیت کی وجہ سے ایک اناؤنسر کی حیثیت سے اور مترجم کی حیثیت سے کہ انگریزی سے ترجمہ یا عربی سے انگریزی میں ترجمہ، اس حیثیت سے وہ ملازم ہو گئے، اور یہ ملازمت ان کی خاصی طویل رہی، 20 سال تک وہ ریڈیو اسٹیشن میں رہے، اور اس کے بعد 1973 میں انہوں نے ریڈیو اسٹیشن کی ملازمت چھوڑنے کا فیصلہ کی، کیونکہ وہ ملازمت ان کے ذوق، ان کی تخصص اور ان کے دینی رجحانات کے خلاف تھی۔ اتنا لمبا عرصہ ضرور گزار دیا انہوں نے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جو میڈیا کی دنیا ہوتی ہے، بالخصوص حکومتی میڈیا کی دنیا، وہاں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور بات آدمی اپنے ضمیر کی نہیں کہہ سکتا ہے، بہت سی باتیں بنانی پڑتی ہیں، مصنوعی ہوتی ہیں۔ تو ایک ایسے ماحول میں مولانا کو رہنا پڑا، اگرچہ وہ اس ماحول سے مطمئن نہیں تھے، لیکن اس ماحول کا جو فائدہ ہوا کہ وہ جدید عربی زبان سے، صحافتی زبان سے، ان انگریزی اصطلاحات سے جو انگریزی خبروں میں استعمال ہوتی تھی اور معرب ہو کر عربی میں استعمال ہوتی تھیں، ان سے وہ اچھی طرح واقف ہوئے، قریب سے واقف ہوئے۔ تو ان کو ایک موقع ایسا مل گیا جس نے ندوے کی تعلیم میں اور یہاں کے عربی ادب میں ایک نئی قلم لگا دی، یعنی جدید ادب اور قدیم ادب کا ایک سنگم وجود میں آ گیا۔ یہ فائدہ ہوا جو ان کو حاصل ہوا، لیکن کیونکہ وہاں کے ماحول میں وہ رہنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے مشورہ کیا، بہتوں سے کیا، اور خاص طور پر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو ان کے شیخ تھے، ان سے مشورہ کیا۔ تو حضرت شیخ نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ تم استعفیٰ دے دو، ملازمت چھوڑ دو، اور ندوے میں تمہیں کام کرنا چاہیے۔ مولانا علی میاں صاحب بھی متردد تھے کہ ندوے میں کیسے تقرر کیا جائے، کیونکہ اپنے خاندان کے لوگوں کا تقرر ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن حضرت شیخ الحدیث کا اصرار تھا کہ ان کو رکھیے اور ان کو ندوے میں کام کرنا چاہیے۔ تب 1973 سے مولانا نے ندوۃ العلماء میں ادب کے مدرس کی حیثیت سے کام شروع کیا، اور مجھے ان سے پڑھنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ میں کلیت الشریعہ میں تھا اور ان کا تقرر کلیت اللغہ میں ہوا، تو کوئی ایسا مضمون نہیں تھا کہ جس مضمون کو وہ ہمیں پڑھاتے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ 73 میں عالیہ ثالثہ میں تھا میں، 74 میں عالیہ رابعہ میں تھا، اور پھر فضیلت کے 2 سال تھے۔ اس پوری مدت میں ان کے پڑھانے کی نوبت نہیں آئی، تو مجھے ان کی شاگردی کا شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ مولانا دوسرا سوال، مولانا واضح رشید صاحب کے عربی اسلوب میں اس قدر پختگی کی کیا اسباب تھے؟ دیکھیے، مولانا واضح صاحب کے عربی اسلوب میں پختگی اصل موضوع نہیں ہے، یہ سوال صحیح نہیں۔ ان کے عربی اسلوب میں نئی صحافیانہ شان ہے، جیسے میں نے کہا کہ جدید و قدیم کا سنگم ہے۔ ندوہ جو چاہتا ہے، ندوے نے جس جدید و قدیم کے سنگم کی بات کہی ہے، زبان کی حد تک، عربی زبان کی حد تک مولانا واضح صاحب اس کا ایک بہترین نمونہ تھے۔ وہ اس ندوے کے مشن کو اور ندوے کے اس مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ بنے، تو انہوں نے ندوے کو ایک نیا ادب دیا، نئی زبان دی، نئی اصطلاحات دی،
جدید دنیا سے واقف کرانے میں بڑا کردار ادا کیا، کیونکہ ندوے میں جو حضرات تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ادب کا اچھا مطالعہ کیا اور مصر کے ادبا کی کتابیں بھی پڑھی، لیکن جدید ترین اصطلاحات سے اس ندوے کی فضا میں وہ واقفیت نہیں تھی جو مولانا واضح صاحب کی آمد کے بعد پیدا ہوئی۔ تو اس سے ایک فائدہ طلبہ کو ہوا کہ طلبہ نے ان سے انشاء کے ذریعے سے نئی اصطلاحات سیکھی، خاص طور پر صحافت سے متعلق چیزیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ الرائد کا جریدہ ان کے حوالے کیا گیا، تو الرائد کے اداریوں میں ایک نئی شان پیدا ہوئی اور اس میں اس نئی صحافتی زبان کا منظر نظر آنے لگا، اس کی جھلکیاں دکھنے لگیں اور ایک فرق آیا الباس میں بھی اور الرائد میں بھی۔ مولانا محمد الحسنی مرحوم کا جہاں تک تعلق ہے وہ الباس کے بانی تھے اور الباس کے مدیر تھے۔ ان کی جو زبان تھی وہ اس وقت کی مصری زبان میں ڈھلی ہوئی تھی۔ انہوں نے اصلاً تو سب سے زیادہ مولانا ابو الحسن علی ندوی کو پڑھا تھا، ان کی ہر کتاب کو 10 مرتبہ پڑھا اور اس کے بعد مصری ادبا کی چیزوں کو پڑھا، خاص طور پر اخوانی لٹریچر کو اچھی طرح پڑھا اور محمد قطب کے ادب سے بہت متاثر تھے اور ان کے اسلوب میں لکھتے تھے، سید قطب کے اسلوب میں، محمد قطب کے اسلوب میں۔ تو محمد الحسنی صاحب کا یہ امتیاز تھا، ان کے جو اداریے ہوتے تھے بڑے مؤثر، بہت ہی طاقتور ہوتے تھے۔ مولانا واضح صاحب کے ہاں جو بات تھی وہ یہ کہ جو صحافتی انداز ہے، جدید صحافت کا جو انداز ہے، اس میں کسی بھی چیز کا تجزیہ کرنا، خبروں کو پیش کرنا، حالات سے پوری واقفیت کے ساتھ ان سے واقف کرانا، یہ ان کا امتیاز تھا۔ تو انہوں نے اس امتیاز کا نہ صرف یہ کہ اپنے طور پر حق ادا کیا بلکہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کو نئی صحافت دی، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ طلبہ کی ایک نئی ٹیم ایسی تیار کی جس نے بہت فائدہ اٹھایا۔ ریڈیو اسٹیشن کو آپ نے کیا دیا؟ کیا وہاں کے ماحول سے آپ نے کچھ فائدہ بھی اٹھایا؟ ابھی تو یہ اسی موضوع پر بات ہوتی رہی۔ آخری سوال، مولانا کے انتقال کے بعد ندوے کے معتمد تعلیم کے عہدے کے لیے جناب ڈاکٹر سلمان صاحب کے بارے میں تجویز سامنے آ رہی ہے، آپ ڈاکٹر صاحب کے معتمد تعلیم بننے کے بعد کیا کوئی توقع رکھتے ہیں؟ دیکھیے، ڈاکٹر سلمان ندوی کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک بڑے بلند دماغ، بڑے وسیع الخیال اور بڑے وسیع تجربات رکھنے والے مفکر ہیں، عالم ہیں۔ انگریزی زبان پر ان کو پوری قدرت حاصل ہے، اردو تو ان کی مادری زبان ہے۔ سید سلیمان ندوی، علامہ سید سلیمان ندوی سے ان کو جو فرزندی کی نسبت حاصل ہے، یہ نسبت بھی اپنی جگہ پر بہت ہی قیمتی ہے اور ان کا انتخاب معتمد تعلیم کے لیے بہت بہتر ہے۔ وہ افریقہ میں طویل عرصے سے رہتے ہیں، ڈربن کی یونیورسٹی میں وہ پڑھاتے رہے، سیرت کا ان کا اچھا مطالعہ ہے اور سیرت پر انگریزی میں ان کے لیکچرز برطانیہ میں بھی ہوتے ہیں اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں وہ لیکچرز کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ ادھر چند سالوں سے دارالعلوم بھی اور علی گڑھ بھی اور دیگر اداروں میں بھی ان کی آمد ہو رہی ہے اور وہاں پر بھی ان کے خطابات ہوتے ہیں۔ تو ان کو معتمد تعلیم بنایا جانا اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ امید یہ ہے کہ انگریزی کا جو معیار ہونا چاہیے اور جو توجہ اس دور میں انگریزی زبان پر ہونی چاہیے اس پر وہ خاص توجہ دیں گے، اور ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے جو ان کو تجربات حاصل ہیں، پوری دنیا کی یونیورسٹیوں کے تجربات حاصل ہیں اور مدارس کو جانتے ہیں، وہ مدارس میں پیدا ہوئے، اس اعتبار سے وہ یونیورسٹیوں اور مدارس کے درمیان ایک اچھا رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس طرح کی اچھی توقعات ان سے قائم کی جا رہی ہیں اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مقاصد کے لیے بہتر ثابت ہوں گے۔ وہ ان مقاصد کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں نے شبلی کو بھی خوب پڑھا و سمجھا ہے، ان کے والد نے علامہ شبلی کے سمانے پر سب سے اہم و ضخیم کتاب لکھی ہے، تو اس لیے وہ وارث ہیں، وہ شبلی کے بھی وارث ہیں اور سید سلیمان ندوی کے بھی وارث ہیں، ان کے تو حقیقی وارث ہیں کہ وہ بیٹے بھی ہیں۔ اور پھر جو
انگریزی کی دنیا ہے، انگریزی کی یونیورسٹیوں کی دنیا ہے، ان سے ان کی جو اچھی واقفیت ہے، براہ راست واقفیت ہے، یہ واقفیت ندوے کے لیے مفید ہونی چاہیے۔ اور جو مقصد تھا مولانا مونگیری کا کہ کالج میں اور دارالعلوم میں اور یونیورسٹی میں اور جامعہ میں فاصلے باقی نہ رہیں، اور جس طرح انہوں نے الیگیرینس کو بھی بلایا، دیوبندی حضرات کو بھی بلایا، اور خانقاہوں کے حضرات کو بھی بلایا، اہل حدیث حضرات کو بھی بلایا، ندوے کے ابتدائی جلسوں میں اس کا اہتمام کیا، اور ہر دور کے لیے ان کے نزدیک یہ ضروری تھا کہ پوری ملت کی شیرازہ بندی ہو، اور جو الگ الگ حلقے ہیں اور بعد میں خاص طور پر جو مختلف جماعتوں میں بٹ گئے، ان کو چاہیے کہ وہ تحریک ندوۃ العلماء کے مرکز سے جڑیں، اور ملت کی اسی طرح شیرازہ بندی ہو جیسے پہلے ہوئی تھی۔ اور یہ کام اگر پوری فکر کے ساتھ ڈاکٹر سلمان ندوی کریں، خاص طور پر تعلیمی میدان میں، تو یہ مقاصد ندوہ کو پورا کرنے کا بڑا ذریعہ بنے۔